اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بس سب سے پہلے تو یہ اللہ کا بہت بڑا کرم ہے اور اللہ کا احسان ہے کہ اللہ رب العالمین نے جو ہے اپنے ذکر اور فکر اور اپنی یاد کے لیے ہمیں یہاں بلایا ہے. اور ورنہ اس وقت دنیا میں لوگ کئی دنیاوی چیزوں میں مصروف ہیں، تو اللہ رب العالمین ان تمام چیزوں سے نکال کے اپنے ذکر اور فکر کے لیے بلایا ہے. یہ اللہ کا بہت بڑا کرم ہے. یہ انسان کی کوئی قوت نہیں ہے، نہ طاقت ہے، یہ اس کی ذات کا کرم اور احسانات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائی. دوسری بات میرے بھائیوں، یہ کہ اللہ رب العالمین اور انسان کے بیچ میں ایک رشتہ ہے. ہاں جی، کسی نے بزرگ نے کہا کہ اگر کوئی عاشق ہے تو اس کا کیا معاملات ہیں، وہ اپنے معشوق کے لیے کیا کرے گا. تو نوجوان تھے، سب نے اپنے اپنے طریقے سے سمجھایا. کسی نے کہا وہ اپنی جان دے دے گا، کسی نے کہا کہ اپنی ساری دولت دے دے گا، کسی نے کہا اپنی زندگی دے دے گا. لیکن انہوں نے فرمایا کہ حضرت آپ بتائیں آپ کیا کہہ رہے ہیں. انہوں نے فرمایا کہ جو کسی سے عشق دل سے کرے گا تو اسے وہ اپنا معبود بنا لے گا. یعنی کہ عشق کا درجہ جو ہے انتہا ایسا ہے، جب انسان بندہ جب اللہ سے عشق کرتا ہے تو معبود کے سامنے دل سے جھک جاتا ہے. ہاں جی، یہ عشق کا درجہ ہے. دوسرا انہوں نے فرمایا کہ بولے عشق جو ہے اللہ تعالیٰ، کیا ہوا، عشق جو ہے بم ہے بیٹا، رکھ دو، اس میں دھماکہ ہو جائے گا، کوئی بھروسہ نہیں ہے، رکھ دو، ٹینشن نہیں لو، بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ، حضرت تشریف رکھیں، ٹھیک ہے نا جی. تو عشق کا درجہ ایسا ہے کہ انسان جو ہے اللہ سے دل کو مل جاتا ہے، ملا دیتا ہے. اور جو ہے معشوق اور عاشق کے بیچ میں ایسا ہوتا ہے کہ کوئی اور دوسرا نہ ہو. ہاں جی، کوئی دوسرا اور نہ ہو. تو کسی جو ہے ایک عورت جا رہی تھی، تھانوی صاحب نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک عورت جا رہی تھی تو اس کو ایک لڑکے نے دیکھا، نوجوان نے دیکھ کے کہا کہ یار تو کتنی خوبصورت ہے، میں نے تم پہ دل آ گیا ہے، میں تم کو دیکھ کے محبت کرنے لگا ہوں. تو اس نے کہا کہ میری جو سہیلی ہے بہت خوبصورت ہے، مجھ سے زیادہ خوبصورت ہے، ذرا پیچھے مڑ کے دیکھو. تو اس نے فوراً پیچھے مڑا تو اس نے چپل اتار کا مارنا شروع کر دیا. تو کہا کہ جب مجھ سے عشق ہے، جب مجھ سے تمہیں پیار ہے تو دوسرے کو تم کیسے دیکھتے ہو، دوسرے کی اس دل میں گنجائش نہیں ہے. حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ میں نے ایک دھوبن سے توحید سیکھا، ایک دھوبن سے میں نے توحید سیکھا. وہ کیسے سیکھا کہ ایک دفعہ ایک دھوبن تھی، بڑے برے حالات تھے ان کے، پریشان حال رہتے تھے. تو میاں بیوی میں لڑائی ہو رہی تھی، میاں بیوی میں لڑائی ہو رہی تھی. تو انہوں نے سنا، دھوبن نے کہا تمہارے پاس کھانے کا پیسہ نہیں ہے، تنگ دستی ہے، میں دن رات تمہارے لیے کام کرتی ہوں، یہ سب چیزیں مجھے برداشت ہے، یہ سب چیزیں مجھے برداشت ہے، لیکن کوئی اور عورت کو آپ لے آؤ یہ مجھے برداشت نہیں ہے. تو ایسا ہی معاملہ اللہ کے اور بندے کے اندر ہے کہ اللہ کے سوا کسی اور کو معبود ماننا یہ اللہ کو پسند نہیں ہے. جی، ایک بزرگ تھے، وہ اکثر توحید کا بیان کرتے تھے، اکثر توحید کا بیان کرتے تھے، ان کا مین ٹاپک توحید تھا. تو کسی شاگرد نے کہا حضرت میں ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں. تو پوچھا کیا؟ کہ سوال یہ ہے کہ
اللہ رب العالمین جو ہے تمام گناہوں کو تو معاف کر دیں گے، لیکن شرک میں اتنا معاملات کیوں ہے؟ شرک کو اللہ کیوں معاف نہیں کریں گے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ دیکھو ابھی تم چھوٹے ہو، کل تم بڑے ہو جاؤ گے، تمہاری شادی ہو جائے گی، اور تمہاری بیوی آ کر اگر تمہیں کہے کہ میں آپ کی بھی بیوی ہوں، سمجھ رہے بات کو، کہ میں آپ کی بھی بیوی ہوں، تو آپ برداشت کرو گے اس چیز کو؟ نہیں کریں گے۔ تو اسی طرح آپ بولے گا آپ صرف میری بیوی ہو، ٹھیک ہے نا؟ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ صرف میرا بندہ ہے، اس کا پیشانی صرف میرے سامنے جھکنا چاہیے۔ یہ ایک نقطہ لگ جاتا ہے جب انسان اللہ کو چھوڑ کے کسی اور کو پکارتا ہے، تو ایک نقطہ لگ جاتا ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ ایک نقطے نے جو ہے محروم سے نامحروم کر دیا، ایک نقطے نے محروم سے نامحروم کر دیا، ہم دعا دیتے رہے وہ گناہ کرتے رہے۔ مقصد ایک نقطہ لگ گیا، آپ نے عبادت کی، اللہ کے سامنے سجود کیا، نمازیں پڑھی، ذکر کیا، فکر کیا، آپ نے اللہ کو چھوڑ کے کسی اور غیر اللہ سے مدد مانگ لی، اللہ کو چھوڑ کے کسی اور کو پکار لیا، اللہ کو چھوڑ کے کسی اور کو اپنے مشکل کشا سمجھ لیا، تو ایک نقطہ لگ گیا۔ تو جب وہ عبادت کر رہا تھا، اللہ کی بات سمجھنے کی ہے، جب وہ اللہ کی عبادت کر رہا تھا، اللہ کے سجود میں تھا، اللہ سے مانگ رہا تھا، فرشتے اس کو دیکھ رہے تھے، فرشتے اس کے نامہ اعمال لکھ رہے تھے، اور دائیں ہاتھ کے فرشتے نیک نامہ اعمال لکھ رہے تھے، اور بائیں ہاتھ کے فرشتے ان سے گناہ مٹا رہے تھے، اس میں اس نے ایک نقطہ لگا دیا تو محروم سے نامحروم ہو گیا۔ یعنی کہ جتنی بھی نیکی کی اس نے، وہ سب نیکی اس کی ضائع ہو گئی۔ اور پھر کیا ہوا؟ فرشتے دعا دیتے رہے، وہ گناہ کرتے رہے۔ یعنی کہ وہ تو دعا دیتے رہے کہ اللہ تجھے ہدایت دے، اللہ تجھے اس شرک کے لعنت سے نکالے، تو ہدایت پہ آ جا، اور ہم کیا کرتے رہے؟ گناہ پہ گناہ کرتے رہے۔ تو شعر کا مقصد یہ تھا۔ اور اسی طرح دلوں پہ نقطہ لگنا شروع ہو جاتا ہے تو انسان کفر کے درجے پہ پہنچ جاتا ہے، پھر اس کا ایمان کفر کے درجے پہ پہنچ جاتا ہے، پھر ایمان باقی نہیں رہتا۔ ہاں جی، ایمان جو ہے باقی نہیں رہتا۔ تو اسی لیے جو ہے اللہ رب العالمین نے جتنے بھی پیغمبر آئے سب کو ایک چیز سکھائی، اور سب نے ایک ہی چیز کو مانا، اور سب نے ایک ہی چیز کو بولا کہ آپ نے لا الہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی مشکل کشا نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی حاجت روا نہیں ہے، اللہ کے سوا ہمارے پریشانی کو کوئی دور کرنے والا نہیں ہے، مانگو اللہ سے مانگو۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو یہ تو ہر پیغمبر سکھا کر گئے۔ لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ، لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اور اللہ کیا کہتے ہیں؟ یہ تمام چیزوں کا خلاصہ کہ الہکم الہ واحد، اللہ کے سوا کوئی اور نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی اور مشکل کشا نہیں ہے، سب چیزیں اللہ ہے، سب اللہ کے بعد میں۔ ٹھیک ہے جی، سب چیز اللہ کے بعد میں، اللہ سے پہلے کچھ بھی نہیں ہے۔ اور پورے ایک تقریر کرتا ہے نا، کوئی شخص تقریر کرے اور کوئی چیزیں پڑھائے، لیکچر دے، لیکچر کے بعد ایک خلاصہ ہوتا ہے، ہاں جی، پورا لیکچر دے دے، لیکچر کے بعد خلاصہ ہوتا ہے، وہ بتاتا ہے میرے پورے بیان کا مقصد یہ پورے میں نے سال بچوں آپ کو پڑھایا لکھایا، اس کا خلاصہ میں آپ کو مختصر کر کے بتاؤں۔ لیکچر دینے والا بتاتا ہے خلاصہ مختصر کر کے بتاؤں، ٹیچر کہتے ہیں تو اللہ نے بھی قرآن کا پورا قرآن اللہ نے اتارا، اس کا خلاصہ اللہ نے اینڈ میں کیا دیا؟ قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے،
اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی مشکل کشا نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی حاجت روا نہیں ہے۔ ہاں جی، ایک چیز یہ سمجھنے کی ہے، تو جو کچھ ہوتا ہے ہمارے دل میں یہ بات نہیں آ رہی۔ آج امت پریشان ہے، در بدر ہے، پریشان حال ہے، قلب میں اضطراب ہے۔ کیا ہے کہ بھائی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اس کو ہم نے ذہن سے نکال دیا، اور جو ہوتا ہے اللہ کی طرف سے ہوتا ہے یہ بھی ہم نے نکال دیا، بلکہ ہم نے تو یہ بھی نکال دیا کہ اللہ ہے، یہ سوچ ہی نہیں آتی۔ جب پریشانی آتی ہے ہم کہیں اور طرف بھاگتے، پہلے مسلح بٹھا کے کبھی اللہ کو پکارتے نہیں ہیں، اس لیے امت پریشان ہے۔ تو سب سے پہلے تو ہم نے اللہ سے سب کچھ ہوتا ہے، اللہ کے سوا سے کچھ بھی نہیں ہوتا، یہ آپ نے نیت بنانی ہے، نیت کرنی ہے، اور کچھ بھی ہوتا ہے اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، کچھ بھی ہوتا ہے اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ موت کے خوف سے لوگ پریشان حال ہے، موت کے خوف سے ہر کوئی چاہتا ہے کہ میں نہ مروں، یہی چاہتا ہے نا۔ آج کل تو یہی دور چل رہا ہے کہ بھائی کورونا ہو جائے گا تو مر جائے گا، ایسے ہی چل رہا ہے۔ تو ہر کوئی چاہتا ہے کہ بھائی میں نہ مروں، مجھے موت نہ آئے۔ بھائی موت نہ آئے اسی لیے کہ میں کسی سے ہاتھ نہ ملاؤں، گلے نہ ملوں۔ تو مقصد کیا ہے؟ تو مارنے والا کون ہے؟ اللہ۔ جو وقت کسی کا لکھا ہوا ہے اس سے پہلے کوئی جا سکتا ہے؟ فرشتے اعلان کرتے ہیں ایک ہفتے پہلے اس کے گھر پہ آ کے کہ بھائی جو تمہارا وقت تھا پورا ہو گیا، اتنا تمہارے نصیب میں رزق لکھا ہوا تھا پورا ہو گیا، اب تمہیں اللہ کے بعد لوٹ کے جانا ہے۔ سننے والے کان چاہیے، دیکھنے والے آنکھیں چاہیے، اللہ والوں کو اللہ دکھاتے ہیں۔ تو وہ چیزیں تو برحق ہے، جو وقت آپ کا لکھا ہوا ہے وہ آپ نے گزارنا ہے، تو اور جو ہے اس کے علاوہ کوئی اور مار نہیں سکتا۔ ٹھیک ہے نا جی، نہ کوئی بچا سکتا ہے۔ یقین اللہ پہ رکھیں، اور اسلام موت کے خوف میں جینے کا نام نہیں ہے۔ اسلام جو ہے موت کے خوف میں جینے کا نام نہیں ہے۔ ایک صحابی نے کہا کہ تمہیں کیا چیز عزیز ہے؟ کافر نے کہا ہمیں شراب عزیز ہے، ہمیں شراب سے بہت پیار ہے۔ صحابی کو پوچھا تمہیں کس چیز سے محبت ہے؟ بولا ہمیں موت سے محبت ہے، موت سے محبت ہے۔ بولا بس مر کے میں جانا چاہتا ہوں اللہ کے پاس، اللہ کی زیارت کرنا چاہتا ہوں۔ ایک شخص آیا حضرت کے پاس، حضرت جی مجھے نمازی تھا، پرہیزگار تھا، بس نارمل نماز پڑھتا تھا، عبادت کرتا تھا، کو حضرت جی میں جو ہے موت سے مجھے ڈر لگتا ہے بہت، موت کا نام سن کے مجھے تھر تھری شروع ہو جاتی ہے، کیا کروں؟ اس نے کہا تمہارے پاس مال ہے؟ بولا ہاں مال ہے۔ بولا اللہ کے راستے پہ لگاؤ، غریبوں کو کھانا کھلاؤ، مسجد بناؤ، ٹھیک ہے، اللہ کے راستے میں لگاؤ اس چیز کو۔ تو اس نے اللہ کے راستے میں لگانا شروع کر دیا۔ کچھ وقت کے بعد ملا، حضرت جی کیا حال ہے بھائی، کیسے ہو؟ بولا حضرت جی پہلے مجھے موت کا خوف ہوتا تھا موت کا نام سن کے، اب موت کا نام سن کے دل میں خوشی ہوتی ہے کب میں اللہ سے جا کے ملوں، کب میں اللہ سے جا کے ملوں۔ تو حضرت یہ واقعہ کیا ہے سمجھ میں نہیں، یہ بات کہ پہلے مجھے تو موت سے خوف تھا، میں ڈرتا تھا میں اسی دنیا میں زندگی پر رہوں، موت نہ آئے مجھے، اب مجھے موت سے پیار ہو گئی، یہ کیا وجہ ہے؟ وجہ یہ ہے، حضرت جی نے فرمایا کہ بھائی پہلے تمہارا پورا انویسٹمنٹ اپنے دنیا میں تھا، جتنے تمہارا انویسٹمنٹ تھا نا، پیسہ یہیں پر ہی تھا، گھر جائیداد بار سب یہیں تھا، اور انسان کا دل وہیں لگتا جہاں اس کے جائیداد ہو، پیسہ ہو، مال ہو۔ تو اب تمہارا مال وہاں ٹرانسفر ہو گیا ہے، اب وہاں تمہارے جائیدادیں بننی شروع ہو گئی ہے، تمہارے بنگلے تیار ہو گئے، گاڑیاں تیار ہو گئے، حور تیار ہو گئے، اب تمہارا دل اس طرف جانے کے لیے مائل ہو رہا ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہے نا ہمارے ایمان میں ہے بھائی، ہم نہیں کہتا اب جا کے کود جاؤ، لیکن اللہ پر یقین رکھو، مارنے والا اللہ کی ذات ہے، بچانے والے اللہ کی ذات ہے، اشتراک کی کیفیت سے باہر ہیں، کچھ نہیں ہوگا، جو وقت لکھا ہوا ہے وہ گزر نہیں سکتا، ایک پل انسان یہاں سے وہاں نہیں کر سکتا۔ مرنے سے پہلے قبر کی مٹی پیدا ہونے سے پہلے موت کی اذان دے دی جاتی ہے، دے جاتی ہے، بھائی مرنا ہے
ٹھیک ہے جی. اور قبر کی مٹی جس جگہ سے بولتے ہیں اس جگہ سے لے لیتے ہیں. تو پھر لکھا ہوا تو ہے مرنا پہلے ہی ہے, تو ہم نے کیوں اتنا خوف کرنا ہے؟ اللہ پہ یقین رکھنا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان تھے, کافر نے شہید کر دیا, پیچھے خنجر مارا, تو درس میں تھوڑے سے تکلیف میں تھے, آخری وقت تھا. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ حضرت عمر تکلیف میں ہیں, بولا کہ نہیں یا حضرت آپ کیوں پریشان ہیں, آپ کیوں پریشان ہیں؟ آپ جو ہے اللہ کے نبی کی صحبت ملی ہے آپ کو, اللہ کے نبی کے ساتھ تھے. بولا میں اس چیز سے پریشان نہیں ہوں, میں اس چیز سے پریشان نہیں ہوں, میں اس چیز سے پریشان ہوں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ عمر کفر کا دروازہ ہے, عمر کفر کا دروازہ ہے, جب تک عمر زندہ ہے کفر پھیل نہیں سکتا. ٹھیک ہے نا جی, تب تک جو ہے نا غداری نہیں ہو سکتی. ایک وجہ یہ ہے. اور ویسے حضرت عمر کا انتقال ہوا اور سینکڑوں مسلمان مرنا شروع ہو گئے, غداری شروع ہو گئی, فتنے فساد شروع ہو گئے. دوسرا مجھے جو ہے اس چیز کا ہے کہ میرے پاس اللہ رب العالمین اتنا سونا, اتنے جائیداد دے دے, اتنا سونا دے دے زمین تک, یہ سب میں اللہ کے راہ میں بخش دوں, غریبوں کو دے دوں, اور اللہ تعالیٰ اس کے صدقے مجھے معاف کر دے. یہ تو ایمان تھا ہمارا, یہ سوچ تھی. اب سوچ ہماری تبدیل ہو گئی ہے, خوف میں زندگی گزار رہے ہیں. تو موت برحق ہے, لیکن جب آنے کی ہوگی وہ آئے گی. اور جو ہے نا اللہ پہ یقین کو بالکل مت چھوڑیں. تو اسی یقین کو زندہ کرنے کے لیے ہم ذکر کرتے ہیں, ضرب لگاتے ہیں, اور یہ نفی لا الہ الا اللہ کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. جب انسان بندہ یہ ضرب لگاتا ہے تو اللہ دیکھنے والے آنکھوں کو دکھاتا ہے کہ درخت اس کے ساتھ ذکر کرتے ہیں, ذکر بہت بڑا عمل ہے. ہوا اس کے ساتھ ذکر کرتے ہیں, جسم کے کپڑے اس کے ساتھ ذکر کرتے ہیں, کشف اللہ جس کو دے اسے نظر آتا ہے کہ ہر چیز اس کے ساتھ ذکر کرتی ہے. تو اتنا بڑا عمل ہے ذکر کا. تو اسی کی کوشش کر رہے ہیں کہ اپنے دل میں ضرب لگائیں اور دل سے معصیت کو دور کریں اور اللہ کی محبت ہمارے دل میں اتر جائے. دوسری بات, جب ہم ذکر کریں تو آپ نے اپنی آنکھوں کو بند رکھنا ہے دھیان کے ساتھ. نہ ہم دائیں دیکھیں گے نہ بائیں, نہ ہمارے دائیں کوئی ہے نہ بائیں کوئی ہے, نہ آگے ہے نہ کوئی پیچھے ہے. اللہ کے ذات ہے اور میں ہوں, اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں. اللہ کے قدموں میں ہم بیٹھے ہیں, اللہ کو فریاد کر رہے ہیں. اس کا ہم نے تصور کرنا ہے. ٹھیک ہے, جزاکم اللہ خیر.